أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. سورۃ الطارق. اس سورت کا ایک رکوع ہے، 17 آیات ہیں، 61 کلمات ہیں اور 239 حروف ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حضرت خالد ادوانی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بازار ثقیف میں، یعنی طائف کا واقعہ ہے، کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا. آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے. میں نے وہاں آپ سے سورۃ الطارق سنی. میں نے اسے یاد کر لیا، حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. پھر اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا اور میں نے اسے اسلام کی حالت میں پڑھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کسی کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے. بعض اوقات ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے نا کہ کوئی نان مسلم ہم سے پڑھنا چاہتا ہے تو کیا ہم اس کو پڑھا دیں یا اسے سکھا دیں؟ تو سکھا دینا چاہیے. حضرت معاذ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء پڑھی. آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، تمہیں کافی تھا کہ والسماء والطارق والشمس وضحاہا جیسی صورتیں پڑھ لیتے. یہ نسائی کی روایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء، قسم ہے آسمان کی، اور سما کا لفظ سمو سے ہے. سمو کہتے ہیں بلندی کو. ہر وہ چیز جو بلندی پر ہو، اونچی ہو، اس کے لیے لفظ آتا ہے. اگرچہ ایک مخصوص اصطلاحی معنی بھی ہے، لیکن بادلوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا. تو اب یہاں آسمان سے مراد کیا ہے؟ بادل. تو سما کا لفظ جو ہے یہ بلندی پر واقع چیز کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں مراد آسمان ہی ہے جو معروف معنوں میں ہے. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے ستارے کی. طارق کا لفظ جو ہے یہ طرقہ سے ہے. طرقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کوٹنا، کھٹکھٹانا. اور طریق راستے کو کہتے ہیں، کیونکہ راستے پہ جب بہت سی چیزیں چلتی ہیں، جیسے انسان چلتے ہیں یا گاڑیاں چلتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے بیٹھتا جاتا ہے، ایک طرح سے کوٹ ہی رہے ہوتے ہیں، اس کو روند رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے طریق نکلا ہے. پھر طریق سے طریقہ بھی نکلا ہے. اور یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے طارق. تو طارق کا معنی ہوتا ہے راستے پہ چلنے والا، فاعل کے وزن پر ہے، اور خصوصاً رات کو چلنے والا، کیونکہ عربوں کے ہاں دن کی بنسبت رات کو سفر زیادہ کرتے تھے کیونکہ گرمی ہوتی تھی دن کو. تو طارق رات کو آنے والا، رات کو نمودار ہونے والا، رات کو کھٹکھٹانے والا، یعنی اندھیرا پڑنے پہ آنے والا، رات کو دروازہ کھٹکھٹانے والا. کیونکہ مسافر جب رات کو دیر سے آئے تو پھر سب سوئے پڑے ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. لیکن یہاں مراد مسافر نہیں بلکہ ستارہ ہے. ستارے بھی ہر وقت سفر کرتے رہتے ہیں، مسلسل ایک سفر پر ہیں. اور کس طرح پتہ چلے کہ اس کا مطلب ستارہ ہے؟ آگے آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں
کہ النجم الثاقب ہے، یہ ستارہ ہی ہے۔ تو قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کھانی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بھی قسم ہے، ستارے کی بھی، اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت سی قسموں کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایک بندہ نہیں کھا رہا، دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی اہم اور بڑی بڑی چیزوں اور نشانیوں کی قسم کھا کر ان کو گواہ بنایا ہے۔ کس پر؟ اپنی عظمت پر، کیونکہ بندہ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ تو ہر نشانی، ہر آیت کیا ہے؟ دراصل خالق کی پہچان، خالق پر دلیل۔ تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی تخلیق کی قسم کھاتے ہیں تو وہ دراصل بندوں کو کچھ سکھانے کے لیے، اس طرح کی عظمت اور بزرگی بیان کرنے کے لیے نہیں جیسے بندہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر بیان کرتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ کے علاوہ رسول کی یا کعبہ کی یا کسی انسان کی یا وطن کی یا باپ کی یا بیٹے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ شرک ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے تارے کی۔ وما ادراک، اور کون بتائے تم کو یا کیا چیز بتائے تجھ کو، مت طارق، کہ طارق کیا ہے۔ ایک معنی تو یہ کیا جائے گا، اور دوسرا معنی اگر افعل التفضیل کے صیغے پر کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، تم خوب جانتے ہو۔ وما ادراک، کتنا زیادہ تم جانتے ہو، یعنی تم کتنا اچھا جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مت طارق، وہ طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکنے والا۔ نجم کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے سورۃ النجم میں، اور وہاں بھی ایک قسم کھائی گئی تھی، کیا؟ والنجم اذا ہوا۔ اور اسی طرح سورۃ الواقعہ میں بھی فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اور الثاقب کا لفظ جو ہے یہ ثقب سے ہے، ثا قاف با۔ ثقبہ کا مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا۔ ستارہ بھی دراصل سوراخ کرتا ہے۔ کس طرح؟ اس کی روشنی اندھیرے کی دیوار میں یا اندھیرے کی چادر میں سوراخ کر کے ہم تک پہنچتی۔ جب رات ہوتی ہے تو ہم سب پر ایک چادر تن جاتی، یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ایک شیٹ ہے، پوری بلینکٹ اوڑھ لیا ہے زمین نے اندھیرے کا۔ تو ستارے جو ہیں اس چادر میں سوراخ کر کے ہم تک پہنچ جاتے ہیں، اپنا وجود بتاتے ہیں روشنی کر کے۔ تو النجم الثاقب کا کیا مطلب ہوا؟ چمکنے والا ستارہ، یعنی سوراخ کرنے والا ستارہ، روشنی کرنے والا۔ اور یہاں النجم الثاقب آیا ہے، اور ایک دوسری جگہ پر کیا آتا ہے؟ شہاب ثاقب۔ اور شہاب شہب پیچھے گزر چکا ہے، اور وہ شعلے کے لیے آتا ہے۔ یہ کون سا ستارہ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد زحل ہے یا سیٹرن ہے یا مارننگ سٹار، کیونکہ عربوں کے ہاں رات کے پچھلے پہر سخت اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو بالکل آخری پہر پہ جو ستارہ نکلتا تھا بہت ہی چمکدار ہوتا تھا، اور سب اس کی طرف متوجہ ہوتے، تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، نہیں وہ نوٹیسبل ہے۔ اور رات کو سفر کرنے والے مسافر خاص طور پر لک فارورڈ کرتے تھے اس ستارے کو۔ اور ستاروں کے کام ہم قرآن مجید میں 2-3 پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 راستہ دکھانا، نمبر 2 آسمان کی خوبصورتی، اور نمبر 3 شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ، یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے شیاطین کو الگ رکھا جاتا تھا، یعنی الگ کر دیا جاتا تھا ان کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ عموماً ایسی چیزوں کی قسم کھا کر، ایسی چیزوں کو سامنے لا کر ان کی طرف انسانوں کی توجہ دلا کر بات سمجھاتے ہیں کہ جو چیزیں واقعی انسان نوٹس کرتا ہے۔ یعنی آسمان پر اگر بہت سارے ستاروں کو انسان نہیں بھی دیکھتا تو یہ جو زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے، اور خاص طور پر اگر آپ رات کے پچھلے پہر اس ستارے کو دیکھیں تو یہ سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ تو اس ستارے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو کہ یہ ستارہ کون نکالتا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اور جواب قسم کیا ہے؟ یعنی قسم کھا کر کیا بات بتائی گئی ہے؟ كل نفس لما عليها حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان نہیں ہے، کل نفس کوئی جان، لما یہاں اللہ کے معنوں میں ہے، مگر علیہا اس پر، حافظ حفاظت کرنے والا ہے، ہر جان پر کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا مقرر ہے۔ اب وہ کون ہے؟
قرآن مجید کی ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ وکل بالرحم ملکن، اللہ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ابھی تخلیق کے مرحلوں میں ہوتا ہے اس پر بھی نگران موجود ہے، وہاں بھی ایک گارڈ ہے، یعنی ہر انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اور یہ عمل کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں کہ جو آ کر اس کی زندگی، موت، اس کی قسمت، رزق، جنت، دوزخ کے بارے میں لکھتے بھی ہیں۔ تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان پر، نفس کہتے ہیں نا جان کو، ہر جان یعنی ہر انسانی روح پر حافظ موجود ہے۔ اور بعض نے اس سے مراد اللہ تعالیٰ بھی لیے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہر ایک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے تو معلوم نہیں کہ وہ ترجمہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور یہ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اس طرح کے سوالوں سے آپ کو بھی واسطہ پیش آ سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ تفسیر سن رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ عام طور پر جو معنی بتایا جاتا ہے اس کی پھر دلیل بھی لائی جاتی ہے۔ جیسے اگر حافظ سے مراد میں نے یہاں فرشتہ کہا ہے تو اس کے اوپر دلیل دیا آپ کو، کہاں سے؟ 2 قرآنی آیات سے اور 1 حدیث سے۔ اور اگر اس کا دوسرا معنی لیا ہے تو اس کے اوپر بھی دلیل دیا آپ کو آیت الکرسی سے۔ تو جب ترجمے کے اوپر دلیل آ جائے تو پھر یہ کہہ کے کسی کو ہلانا تاکہ وہ شخص دین پہ عمل نہ کرے، یہ ایک شیطانی چال ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح تو انسان کہیں بھی نہیں رک سکتا، کہیں بھی نہیں ٹک سکتا۔ تو ہمیشہ جو چیز کسی سے بھی لیں، مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں، تو یہ ضرور سوچیں کہ جو کوئی کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ تو حافظ کی کیا دلیل ہے؟ اچھا، طارق کا معنی کیا ہے؟ ستارہ۔ حالانکہ طارق کا معنی اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو مسافر بھی بنتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی بنتا ہے، ترجمے تو 2-3 ہیں، لیکن ہم نے یہاں کیوں لیا طارق کا معنی ستارہ؟ قرآن نے خود بتایا نجم الثاقب، کہاں جائیں گے آپ؟ کچھ اور ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس طرح محفوظ رکھا ہے، اور یہ حفاظت صرف الفاظ کی حفاظت نہیں ہے، اس کے معنی کی حفاظت بھی اللہ نے خود کی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرآن میں من مانے مطلب نکالیں گے، جو نہیں بنیں گے وہاں۔ تو ایسی صورت میں کچھ بھی پڑھیں تو آپ اسے دیکھیں کہ یہ جو شخص جہاں سے بات کر رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے دلیل آ جائے گی تو پھر اس کے اوپر آپ کا اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ ہر شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی حافظ مقرر ہے، اور حافظ سے مراد نگران، تو نگران فرشتے بھی ہیں، اور نگران اللہ تعالیٰ خود بھی نگرانی کر رہا ہے، اور اللہ کی نگرانی سب سے بڑی نگرانی ہے۔ اب یہ بات کر کے کیا فرمایا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، فَلْيَنظُر پس چاہیے کہ دیکھے، اور نظر کا معنی ہوتا ہے غور سے دیکھنا، اسی لیے کہتے ہیں فکر و نظر۔ نظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غور سے دیکھنا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ بات محل نظر ہے، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کبھی اردو بولی ہے یہ محل نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غور کے قابل۔ تو نظر کا کیا معنی ہوا؟ غور کرنا، غور سے دیکھنا۔ فَلْيَنظُر چاہیے کہ غور سے دیکھے، صرف یہ نہیں کہ انسان بس ایسے ہی دیکھ لے، غور سے دیکھے۔ الانسان انسان کس چیز کو غور سے دیکھے؟ مما خلق، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ مما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، سورۃ النحل میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ نے نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ تو انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ من منی یمنا، اور یہاں پر من نطفہ ایک اور جگہ پر، اور یہاں آگے خود فرمایا خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلنے والے پانی سے۔ ماء پانی، منی کی طرف اشارہ ہے، دافق دفق سے۔ دفق کا مطلب ہوتا ہے یکدم بہنا، اچھل کر تیزی سے گزرنا، دھکیل کر نکلنا۔ یخرجو جو نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں سے۔ صلب جو ہے مضبوط چیز کو کہتے ہیں،
اور انسانی جسم میں انسان کی جو پیٹھ ہوتی ہے یا پشت ہوتی ہے وہ سب سے مضبوط حصہ ہوتی ہے اس کا، جو ہر چیز کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ تو صلب یعنی ریڑھ کی ہڈی، وہ ترائب، اور ترائب تریبہ کی جمع ہوتی ہے، اور تریبہ کہتے ہیں پسلی کو، یعنی سینے کی ہڈی۔ سینے کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی ہڈیوں کے بیچ میں اللہ نے ایسی جگہ رکھی ہے جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے۔ اب اس کی کئی ایک توجیحات کی گئیں، اور اس میں بعض نے کہا کہ صلب مرد کی ہے اور ترائب عورت کی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں ہی مرد کی ہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق بہرحال نطفے سے ہوتی ہے، یعنی اکیلی عورت جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لہٰذا اس سے مراد مرد ہی کی صلب اور ترائب ہے۔ حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس میں کئی ایک تحقیقات اور کئی ایک نظریات بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا وہ مادہ اصل میں کہاں سے آتا ہے، یعنی اس کا اوریجن کیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلو دے دیے، ہنٹ دے دیے، اور پھر کیا کہا؟ اب آپ غور کرو، خود اب ریسرچ کرو۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اور یہ کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، یعنی جس طرح قرآن اور ہمیں چیزیں سجیسٹ کرتا ہے، یہ بھی کرو، یوں دیکھو، یہ بھی ایک اس کا حکم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی طالب علم اس چیز کے بارے میں تحقیق کرتا ہے اور پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے، لیکن نیت اس کی درست ہے، تو اس کا یہ عمل بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا کے کام کرتے ہوئے اگر اس کا مقصد اور نیت درست ہے تو وہ بھی درست۔ اب آپ دیکھیے کہ نیت اور مقصد ایک تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم ریسرچ کریں اور کچھ دنیا میں نام پیدا کریں اور ہم کچھ اس سے کما لیں اور کچھ دنیا بنا لیں، ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ اور ایک یہ کہ اللہ کا حکم ہے کائنات میں غور و فکر کیا جائے، انسان اپنے وجود میں غور و فکر کرے، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں ایسی نشانیوں اور ایسے دلائل تک پہنچے کہ جس کے ذریعے پھر اس قرآن کی صداقت کو ثابت کیا جا سکے اور اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ تو اس نیت کے ذریعے انسان اس سارے عمل سے بھی اجر اور ثواب پاتا ہے۔ تو کسی بھی کام کے پیچھے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ اور نمبر 2، طریقہ درست ہو، یعنی غور و فکر کا ایسا طریقہ نہ ہو کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، یا ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں ریسرچ کے نام پر، کیونکہ بعض اوقات ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جو ان ہیومن ہیں، یا یہ کہ وہ خود انسانی قدروں کی پامالی کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان سائنٹسٹ ایک کام کرے گا تو وہ محتاط ہو کر وہ طریقے اختیار کرے گا کہ جس سے خلق خدا کو نقصان نہ پہنچے، یعنی ایک کام کرتے ہوئے 10 اور نہ بگڑے۔ انہ علی رجعہ لقادر، انہ بے شک وہ علی رجعہ اس کے پھیرنے پر، لوٹانے پر، لقادر البتہ قادر، یعنی جس رب نے پیدا کیا وہ رب واپس بھی پلٹائے گا۔ یعنی انسان ساری غور و فکر اور تحقیق کے نتیجے میں اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ جس رب نے ایک ایسے پانی سے انسان کی تخلیق کی کہ جو بظاہر بہت بے حقیقت نظر آتا ہے، وہ رب آخر دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں پہلے حصے پہ تو بہت ریسرچ ہو چکی ہے، انسان کہاں سے بنا اور کیسے بنا اور کیا ہوا اور کیا کچھ ہے اس سیل کے اندر، لیکن اس نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ انہ علی رجعہ لقادر۔ پہلے حصے تک رک گیا اور کیا سمجھا کہ سب کچھ خود ہی ہو گیا، جبکہ ایک مسلمان کی کوئی بات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرتا۔ وہ آغاز سے انجام کا سبق لیتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی بگننگ ہے اس کا ایک اینڈ بھی ہے، اور وہ اینڈ کیا ہے اور وہ کیوں ہے، یعنی آخرت کیوں آئے گی اور اس دن کیا کیا جائے گا، اس کی مزید تفصیلات۔ وہ دن وہ ہوگا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سرائر آزمائے جائیں گے۔ تبلا کا لفظ جو ہے نا بلا سے نکلا ہے۔ بلا کہتے ہیں پرکھنے کو، کھرا کھوٹا الگ کرنے کو۔ کیا معنی ہے بلا کا؟ کھرا کھوٹا الگ کرنا، کھول کے ظاہر کرنا، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو کھول دینا، تجربے سے، مشاہدے سے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا نا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ آزمائے مومنوں کو اچھے طرح سے آزمانا۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں یا مختلف مشکلات زندگی میں آئیں مسلمانوں کی، وہ دراصل کس لیے تھی؟ تاکہ کھرا کھوٹا الگ کیا جائے۔
کل بھی ہم نے پڑھا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو آزمائش میں ڈالا گیا، تو مکہ والوں بھی مومنوں پر طرح طرح کی آزمائشیں لا رہے تھے. تو ان سب چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو سخت ترین آزمائشوں سے گزارا؟ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کو ایک خاص طریقے پر ٹرین کرتا ہے، اور اس ٹریننگ میں اس پر مشکلات بھی آتی، اور جو جتنی مشکلات سے گزرتا ہے اتنا ہی پختہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے بعض علاقوں کے چھوٹے چھوٹے بچے انتہائی میچور ہوتے ہیں. کیوں میچور ہوتے ہیں؟ کیونکہ مشکلوں سے گزرتے، وہ زندگی کے وہ حقائق دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کو خبر ہی نہیں ہوتے. وہ بہت جلد میچور ہو جاتے ہیں سختیوں میں پڑھ کے. تو سختیاں اور مشکلات جو ہوتی ہیں وہ بعض اوقات انسانوں کو میچور کر دیتی ہیں، بلکہ حقیقت میں میچور کر دیتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر اس سے سبق کیا لیتا ہے یا وہ کس نتیجے پہ پہنچتا ہے. قیامت کا دن بھی ایسا ہوگا کہ جس میں انسان کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، اور یہ امتحان صرف ظاہری اعمال کا نہیں ہوگا بلکہ سرائر کا ہوگا. سرائر جو سریرت ان کی جمع ہے، سریرت ان سے، اور سریرہ کس سے ہے؟ سر سے، راز، پوشیدہ باتیں، بھید. تو سرائر سے کیا مراد ہے؟ دل کے بھید، سینوں کے بھید، دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں. اور سر جو ہوتا ہے اس کی جمع اسرار ہوتا ہے. تو سریرت ان سے سرائر ہوتا ہے. جیسے سورۃ العادیات میں آتا ہے نا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ صدور کے اندر جو کچھ ہے اس کو نکال کے حاصل کر لیا جائے گا، باہر لے آیا جائے گا. خیالات، سوچیں، ارادے، نیتیں، بغض، کینہ، محبت، نفرت، کچھ بھی مثبت خیالات، منفی خیالات، ہر چیز جو ہے ان کو کھول دیا جائے گا، اوپن کر دیا جائے گا. آج تو یہ سب چیزیں دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں نا، کون کیا سوچتا ہے، کیسا ہے، منافقت ہے، ایمان ہے، شرک ہے، کفر ہے، کس کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. لیکن کل کو کیا ہوگا؟ ہر چیز کھول دی جائے گی. بلا کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر کرنا، کھرا کھوٹا الگ کرنا، پرکھنا، کھول کے رکھنا. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو یہ سرائر کیا ہے؟ بِذَاتِ الصُّدُور ہے. تو یوم، اور یوم کون سا یوم ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کے دن سب کے دلوں کے بھید سامنے آ جائیں گے. فما لہو، پس نہیں اس کے لیے. کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جس کے بھید کھل رہے ہوں گے، جس کے راز باہر آ رہے ہوں گے. اس کے پاس من قوتن، قوت میں سے کوئی قوت نہیں ہوگی، کچھ بھی قوت نہیں ہوگی اس کے پاس، کوئی اس کی طاقت نہیں ہوگی. ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا. نہ اپنے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی اور طاقت والا ہے کہ وہ آ کے آپ کو مدد دے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو ایسی کوئی سچویشن پیش آئے تو بعض اوقات خود اس چیز کو کور کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کسی اور کو بلا کے اس سے مدد لے لیتا ہے. مثلا آپ کے جسم کا کپڑا ہٹ گیا ہے، اگر آپ کا اپنا ہاتھ نہیں پہنچے تو آپ کسی کہتے ذرا یہ میری فلاں کپڑے کو کھینچ دو تاکہ یہ میرا کمر جو ہے کور ہو جائے، یا ٹانگ جو ہے وہ کور ہو جائے. مطلب بندہ بعض اوقات بیمار ہوتا ہے نا، خود ہاتھ نہیں پہنچتے کچھ، تو دوسرا آ کے ڈھانک دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب راز کھولے جائیں گے نا دلوں کے، نفرتیں اور منافقتیں، تو اس وقت نہ انسان اسے خود ڈھانپ سکے گا اور نہ ہی کوئی اور آ کے اسے چھپا سکے گا. سب کچھ عیاں ہو جائے گا. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت، من قوت، کسی قسم کی کوئی قوت، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار. پیچھے آپ نے پڑھا نا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. ساری قوت اللہ کے پاس ہوگی، کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا. سورۃ الحق میں بھی آتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم پیش کر دیے جاؤ گے. عرض کا مطلب تو پیش کرنا، سامنے لا کے رکھ دیے جاؤ گے. کوئی چھپنے والی چیز، خافیہ یعنی چھپ جانے والی، کوئی چھپ جانے والی چھپ نہ سکے گی، کہیں بھی انسان اسے ڈھانپ نہیں سکے گا. انسان کو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے مسلسل کئی صورتوں سے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی تخلیق پہ غور کرے، کیونکہ جب تک یہ تکبر نہیں اندر سے نکلتا نا، اور جب تک انسان اپنی اصلیت کو نہیں پہچانتا اور اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا تو اللہ کا صحیح بندہ بن نہیں سکتا. اور بار بار اسی چیز کو دوبارہ اعادے اور قیامت کی گواہی کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے کہ جس رب نے پہلے پیدا کر دیا اور پانی سے بنا دیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور حساب کتاب ہوگا، اور ایسا سخت حساب ہوگا کہ تبلا سرائر بھی ہو جائے گا. بڑے بڑے ظاہر نظر آنے والے کام تو کیا، دل کے راز بھی سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے. پھر فرمایا والسماء ذات الرجع
والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی بارش والے. والسماء کے بعد ذاتی کیوں آیا ہے؟ زو یا ذا کیوں نہیں آیا؟ مؤنث کی وجہ سے. اور رجع کا مطلب لوٹنا ہوتا ہے. اوپر انسان کے لیے بھی رجع آیا ہے اور یہاں پھر بارش کے لیے بھی لفظ رجع آیا ہے. رجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا. اب بارش جو ہے اس کو رجع کیوں کہا گیا؟ اور بارش کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے اوب، آئی بینا تائی بینا والا، اواب والا، الف واو بے، اس کا معنی بھی لوٹنا ہوتا ہے پلٹنا ہوتا ہے. اس لفظ کے اندر بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ بارش کا پانی جاتا کہاں سے ہے؟ زمین سے ہی جاتا ہے نا، زمین سے اٹھ کے اوپر جاتا ہے اور پھر وہ واپس نیچے آ جاتا ہے. ایک ہائیڈرالک سائیکل ہے نا، نیچے سے اوپر جا رہا ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے. تو والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، جو بارش والا ہے. اور ویسے بھی بارش بار بار آتی رہتی ہے، آتی ہے پھر بادل چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے. تو یہاں آسمان کی قسم کھائی. یہ آسمان، اور خاص طور پر آسمان پہ جب بارش کے بادل ہوں اور بارش برس رہی ہو، برستے آسمان کو دیکھو، تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی کہ کس طرح اس پانی کو وہاں لے جاتا ہے اور پھر نیچے لے آتا ہے. اور اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا گیا ہے. اس کا لفظی معنی ہے قسم ہے آسمان کی جو لوٹنے والا ہے، یعنی پلٹنے والا ہے. اور اس کا ایک معنی کیا ہے کہ اس سے بارش برستی، یعنی جو پانی اوپر جاتا ہے وہ اس سے پلٹ کر واپس آ جاتا ہے. خواہ وہ بارش کا رج ہو یا ہارمفل ریز کا رج واپس لوٹنا ہو، یا پھر ریڈیائی لہروں کا جس کی وجہ سے آپ کا سیٹلائٹ کام کرتے ہیں ان کا پلٹنا ہو. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو شگاف والی ہے. صدع کا مطلب ہوتا پھٹنا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یتصدعون کا لفظ بھی آتا ہے. اور صداع کہتے ہیں سخت سر درد کو، کیونکہ اس میں سر پھٹتا محسوس ہوتا ہے جیسے کھل جائے گا. والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو شگاف والی ہے، پھٹنے والی، پھٹ جانے والی ہے. اور زمین پھٹتی ہے تو پودا باہر نکلتا ہے. اور کس سے پھٹتی؟ بارش برستی ہے، اندر جا کے بیج کو نرم کرتی ہے اور اس میں سے چیز اگتی ہے، پھر اوپر سے زمین کھلتی ہے. اور اگر زمین نہ پھٹے تو پودے اندر سے باہر نہ نکلے. اور جتنے بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کچھ درختوں کا تنا بہت بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اگر اس کو نکالا جائے تو زمین میں کتنا بڑا ہول ہو، تو یہ بھی سوراخ ہے نا، شگاف ہے اس کا. تو زمین میں چھید ہیں، شگاف ہیں، کس وجہ سے؟ پودوں کے نکلنے کی وجہ سے. تو یہ زمین کی صفت بتائے گی. زمین ذات الصدع، آسمان ذات الرجع، یعنی مطر اور نبات کی بجائے آلٹرنیٹ لفظ لائے گئے ہیں اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو آپس میں فٹ کیا گیا کہ خود کلام کے اندر ایک حسن پیدا ہو گیا. والارض ذات الصدع إنه لقول فصل انہ لقول فصل، بے شک وہ کون؟ قرآن. اور ایک اور خوبی بھی آپ دیکھیں، ساری صورتوں کے شروع میں تو کائنات کی مثالیں اور پھر آخر میں قرآن کی بات ہوتی ہے ضرور. انہ بے شک وہ قرآن، لقول البتہ ایک قول ہے، ایک کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام ہے. جسے پیچھے آیا لقول رسول کریم، تو یہاں آیا لقول فصل، جدا کرنے والا. قول فصل، قول فیصل، یہاں فصل فاصل کے معنی میں آیا، یعنی فیصلہ کن. فیصلہ کن کیا ہوتا ہے؟ ڈیسائسو. اور فصل کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ ہونا، جدا ہونا. فلما فصل طالوت بالجنود، لشکروں کو لے کے الگ ہوا، جدا ہوا، چل پڑا. تو قرآن فیصلہ کر دینے والی بات ہے، بہت جچی تلی بات ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا دو ٹوک. دو ٹوک کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کر دینے والی، یعنی نہ ادھر نہ ادھر، بالکل واضح، کلیئر، طے شدہ. اب ایک طرف آسمان کی بات کی گئی، دوسری طرف زمین کی بات کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ قرآن فیصلہ کن چیز ہے. تو ان کے آپس میں کیا ربط بنتا ہے؟ قول کا سما اور ارض سے کیا تعلق ہے؟ کہ ان دو کی قسمیں کھا کے قرآن کو سمجھایا جا رہا ہے، قرآن کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے. دیکھیے کہ یہاں صرف آسمان نہیں ہے، آسمان بارش برسانے والا. تو وحی بھی کیا ہوتی ہے؟ بارش کی طرح برستی ہے، کیونکہ بارش کیا کرتی ہے؟ زمین کو صاف کر دیتی ہے. اور قرآن کی جو بارش ہے وہ دلوں کو صاف کرتی ہے. اور اسی طرح والارض ذات الصدع، زمین کی قسم جو صدع والی ہے، یعنی اس میں سے پودے نکل آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث یاد کر لیں جس میں آتا ہے نا کہ جو تعلیم میں لے کر آئے اس کی مثال ایسے ہے جیسے زور کی بارش ہوئی. تو ایک زمین ایسی تھی جس نے
پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور خوب سبزہ اگایا، اور پھر اس سے انسانوں نے کھایا اور پرند چرند نے، حیوانوں نے. اور کچھ زمین ایسی تھی جس نے پانی اکٹھا کر لیا تو دوسروں نے اس سے پی لیا، اور کچھ زمین ایسی تھی جس نے بس جھاڑ جھنکار اگا دی. تو قرآن فصل ہے، فیصلہ کن ہے. کچھ دلوں پہ اترتا ہے تو شاداب باغ بن جاتے ہیں وہ، اور اس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ایسے انسان تیار ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی لانے والے، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو سبزہ تو نہیں دے سکتے مگر پانی یعنی دوسری طرح کا فائدہ پہنچاتے ہیں جو پہلے سے کم درجے کا ہے، لیکن ہے فائدہ ان میں بھی کچھ. اور تیسری قسم کے لوگ بس جھاڑ جھنکار، ان کا قرآن
صرف 1 سال کے بعد یعنی 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی اور ان میں ان کے 70 سردار مارے گئے، ان کی ساری جو ہائی کمان تھی وہ سب اڑ گئی۔ یہ تھی اللہ کی چال، وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، مہلت دے دو کافروں کو، امہلہم رویدا، تھوڑی سی مہلت اور، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان گھبرا اٹھتا ہے کہ یہ امتحان کب تک ہوگا، کیسے ہوگا، کب یہ مشکل آسان ہوگی۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑی دیر بس اور ہے، یہ سب اپنے کیے کا پائیں گے۔ اور مہل اور امہل ایک باب تفیل ہے اور ایک باب افعال ہے، دونوں میں مہلت کا لفظ ہے، اردو میں بھی آتا ہے نا مہلت۔ اور کل محل، محل کیا ہے؟ تیل کی تلچٹ، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ٹھہری بھی ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا اور ٹھہر جاؤ۔ جب آپ تیل مثلا کہیں بہاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تلچٹ نیچے بیٹھ جاتی ہے نا، وہ چلتی نہیں ہے ساتھ، ادھر ہی رک جاتی ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے ٹھہرنا ہی ہوتا ہے۔ تو امہلہم رویدا، رویدا کا لفظ ہے نا رے واو دال سے ہے، رود، رود کا لفظ ہے، اس سے کئی لفظ نکلتے، جیسے ارادہ یریدو، ارادہ بھی نکلتا ہے اس سے۔ پھر اس سے راوتہ کا لفظ بھی پڑھا سورۃ یوسف میں آپ نے، میں نے اس کو بہکایا، داؤ لگانے کے لیے بھی آتا ہے، رود آہستہ چلنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو امہلہم رویدا، اور یہاں یہ تصغیر میں آیا ہے۔ ارود کی تصغیر، تصغیر کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا کرنا۔ مثال دیں کوئی، تصغیر کا کوئی صیغہ بتائیں۔ انس سے انیس، اور حسن سے حسین، اور عبد سے عبید، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ روید جو ہے نا، یہ اسی طرح عبید ہی کی طرح، یہ ہے تصغیر کا صیغہ۔ اسم تصغیر آپ نے پڑھا ہے جو بھول چکے ہیں، لیکن یہ کہ میں بھی آپ کو یاد کراتی رہوں گی جب تک چل رہا کام۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو مہلت دے دو ان منکرین کو، مہلت دو ان کو۔ اب آپ دیکھیں 2 دفعہ ایک بات آئی، تکرار ہے، مہلت دے دو، ڈھیل دے دو، تھوڑا سا اور رک جاؤ۔ یہ اللہ کی چال کا شکار ہو کر رہیں گے۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کاموں کو ایک دم نہیں کرتا، اللہ کے یہاں جلد بازی نہیں جیسے ہم انسانوں میں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوری نتیجہ نکلے، فوراً فیصلہ ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جلدی کرتے ہیں کہ فوراً چیزیں ہو جائیں، لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور جو اللہ کا طریقہ ہے وہی بہترین طریقہ ہے، اور ہر کام میں اس کے ایک حکمت ہے۔ اور دین کے معاملے میں خاص طور پر صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ٹھہر ٹھہر کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى۔ سورۃ الاعلیٰ، اس سورت کا ایک رکوع ہے، 19 آیات ہیں، 72 کلمات ہیں، اور 291 حروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سورۃ الغاشیہ عیدین اور جمعے کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں الکافرون اور تیسری میں اخلاص پڑھتے۔ حضرت معاذ کو جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی ان میں سے ایک صورت یہ بھی تھی۔ اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عقبہ بن عامر جوہنی کی روایت کہ جب سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں شامل کر لو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ اور فسبح باسم ربک العظیم کے اوپر کیا فرمایا؟ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ تو اب آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا کہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، نہ سورت فاتحہ کا اور نہ ہی کسی اور سورت کا۔ یہ مستقل آیت ہے جو 113 سورتوں کے شروع میں الگ طور پر اتری ہے، سورت التوبہ میں نہیں اتری، اس لیے وہ لکھوائی نہیں آپ نے، اور نہ ہی پھر وہ مصحف میں موجود ہے۔ تو سورت فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ اس سورت کا پارٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ پارٹ آف دس سورہ، ٹھیک ہے۔ سورتوں کے شروع میں جو آئی ہے وہ ایک الگ مستقل آیت ہے، جہاں جہاں بتایا گیا وہاں وہاں موجود ہے، جہاں جہاں اتری وہاں وہاں لکھوا دی گئی۔ سبح اسم ربک الاعلی، کہیں سبحان ربی الاعلی۔ سبح، پاکی بیان کرو، پاک کرو ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اسم، نام، رب کا، تیرے رب کا، الاعلی جو سب سے بلند ہے، علو سے، فوق کل شیء، اپنے رب اعلی کے نام کی پاکی بیان کرو، یعنی نام کی پاکی نہیں بلکہ رب کی پاکی بیان کرو نام کے ساتھ، جیسے سبح بسم ربک العظیم۔ تو الاعلی کس کی صفت ہے؟ رب کی،
یعنی اپنے رب کی جو کہ بہت اعلیٰ ہے اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی، اس کا نام لے کر نام کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، یعنی زبان سے بھی کرو، صرف دل میں تسبیح کافی نہیں، زبان ہلانا ضروری ہے۔ اسم کا جو لفظ آیا نا کہ نام لو، نام بولو، تو کون سا نام، کس نام کے ساتھ کریں تسبیح؟ اللہ۔ تو کیا مطلب صرف اللہ اللہ کرتے رہے؟ اس کی جو بھی صفات ہیں ان کا ذکر کرنا۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اللہ کا صرف ایک اسم نہیں بلکہ کیا ہے؟ الاسماء الحسنى فادعوه بها، ان سب کے ذریعے اس کو پکارو۔ کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا صرف آپ ہی کے لیے ہے یا آپ کی امت کو بھی ہے؟ سب کے لیے ہے، یعنی الفاظ میں آپ کے لیے خاص نظر آ رہا ہے لیکن اس سے مراد پھر یا اس میں شامل امت بھی ہے۔ سورۃ الانسان میں بھی آتا نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، تو سبح اسم ربک الاعلی، کون ہے وہ رب اعلی؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، وہ جو خالق ہے۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ الذی خلق، رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب آپ کو اتنے دن سے میں رب کے معنی بتا رہی ہوں تو یہ اس کی دلیل آ گئی نا کہ رب کون ہوتا ہے؟ خالق ہوتا ہے، جس نے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ کچھ تفصیلات تو آپ نے پیچھے پڑھی، لیکن یہ تو طریقہ ہے، مگر اللہ کلمہ کن سے پیدا کرتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کیا کوئی اور ہے ایسا جو اس طرح پیدا کر سکے جیسے رب پیدا کرتا ہے؟ صرف کن کہہ کے۔ پیچھے سورۃ العنکبوت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ سب مل کر مکھی بھی بنانا چاہیں تو مکھی نہیں بنا سکتے، اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس سے چھین بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور ہے انسان۔ تو انسان تو ایک مکھی نہیں بنا سکتا، اور کیا کرے گا؟ لہٰذا کسی اور کے نام کو کیا جپیں گے اور کیا ذکر کریں گے؟ ذکر اسی کے نام کا کریں، تسبیح اسی کی کریں، بڑائی اسی کی بیان کریں، کثرت سے ذکر اور یاد اسی کی کریں جس نے پیدا کیا ہے۔ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ کس کا ذکر کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس کی باتیں کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں۔ تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اور تخلیق بھی کیسی ہے؟ فسوی، جس نے برابر ہموار بنایا۔ اور سوا کا رجلا بھی پڑھ چکے ہیں آپ پیچھے، اور پھر سوا کا فعدلک بھی آ چکا ہے، تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ کیسے بنایا۔ اب آپ کہیں گے جی انسان نے بھی روبوٹ بنا لیے ہیں اور مشینی انسان موجود ہیں، لیکن فرق آپ دیکھیے کہ ان انسانوں میں نہ تو کوئی جذبات ہے، نہ احساسات ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ ہی انسانوں والی کوئی چیز ہے، وہ تو شکلیں بھی اچھی نہیں ہیں۔ اچھا فسوا نہیں ہے، الذی خلق فسوا، کیونکہ وہ نمرود نے بھی کہا تھا نا کہ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ تو آج بھی بہت سے لوگ مقابلے پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا والذی قدر فہدی، والذی قدر فہدی، رب وہ ہے جس نے پلاننگ کی، تقدیر مقرر کی، پھر راہ دکھائی۔ قدر یقدر تقدیر، اندازہ کرنا۔ اچھا ہمارے یہاں اردو میں اندازے کا لفظ جو ہے نا وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ گیس لگانا، ایسٹیمیٹ کرنا، اٹکل پچو باتیں کرنا۔ عربی میں تقدیر کا لفظ جو ہے وہ ایسے ہی اندازے لگانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بھرپور پلاننگ کرنا۔ قدر باب فعال سے ہے، فعل یفعل التفعیل، جس نے تقدیر بنائی، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ تو یہ قدر انسان کی بھی تقدیر ہے اور ہر چیز کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے ایک بھرپور پلاننگ کی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک پلاننگ کے ساتھ ہیں، ایک اس کا تخلیقی منصوبہ ہے، کریشن پلان۔ پہلے بھی میں یہ لفظ آپ کو بارہا بول چکی ہوں کہ اس کا ایک کریشن پلان ہے، اور پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی اٹھا کے کچھ بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ وہاں ایک تصویر پینٹ کر دو اور کچھ چیزیں یہاں کھڑی کر دو، کچھ وہاں نہیں۔ اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ، اور یہ کب ہوا تھا پیچھے حدیث بتا چکی ہوں۔ یہ قلم پیدا کیا اللہ نے، تو زمین و آسمان کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے اللہ نے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھی، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ حقیقت تو اس کی تفصیل اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں اسی طرح بتایا گیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پری ڈیسٹن کر دیا اور ہر چیز کو بس فکس میں رکھا اور کوئی ہل جل نہیں سکتا اب، اور انسان کو جو ملنے والی آزادی ہے وہ بھی بس برائے نہیں۔ انسان کے پاس چوائس ہے،
تقدیر مقرر کی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک پلاننگ ہے کہ پانی کتنا ہوگا، سمندر کتنا ہوگا، خشکی کتنی ہوگی، ستارے کتنے ہوں گے، انسان کے جسم کی ہڈیاں کتنی ہوگی، کون سی کس شکل کی ہوگی، کہاں ہوگی، یہ ساری ڈیٹیلز. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک بلڈنگ بنانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ڈیٹیلڈ پلاننگ کرتے ہیں، اس میں اندازے تھوڑی لگاتے ہیں کہ اچھا میرا خیال ہے یہاں یہ بن جائے گا اور میرا خیال ہے وہاں یہ ہو جائے گا. نہیں، وہ ہم جیسے لوگ کسی عمارت بنتی کے پاس سے گزرے نا، پاکستان میں جو وہ بناتے ہیں نا بنیادیں، تو پھر وہ پاس سے کہیں گلی وغیرہ سے گزرے تو سوچتے اچھا لگتا ہے یہ بیڈ روم ہے اور لگتا ہے یہ فلاں چیز ہے. اور اپنا مکان اگر آپ بنوائیں تو جب وہ نیچے نقشہ ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا بن رہا ہے، لیکن جب وہ گھر بن جاتا ہے تو پھر سمجھ آیا، ہر چیز اپنی جگہ پر آتی ہے، پتہ چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی انسان کی تخلیق کی، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ کائنات کی ہر چیز کی ایک بھرپور پلاننگ کی ہے. اور پھر یہ کہ بعض لوگ تقدیر کے معاملے میں الجھ کے بہت ہی الٹی طرف چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اگر اللہ نے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھی تو اس کا مطلب ہے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ جہاں ہم کچھ کر نہیں سکتے نا وہاں امتحان بھی کوئی نہیں ہے ہمارا. امتحان صرف اس جگہ میں جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو مجبور کر دیا جائے، اگر اس کا دل اطمینان پہ ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو، اور پرسیکیوشن سے کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں نہیں اللہ نہیں ہے، اس کی تو چھوٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے میں بتا چکی ہوں جب یہ آیت پڑھی تھی آپ نے کہ ایک صحابیہ نے کہا کہ مجھے انہوں نے چھوڑا نہیں دشمنوں نے جب تک مجھ سے یہ نہ کہلوایا. تو آپ نے دل کا حال کیسے پاتے ہو؟ نے کہا کہ دل مطمئن. کہا پھر ٹھیک ہے. اسی طرح جس شخص کو حلال ملے ہی نہیں تو اگر کہیں حرام کا لقمہ اٹھانا پڑے کہ جان بچانا فرض ہے تو اب وہ مجبوری ہے اس کی، تو کیا اس کی پکڑ ہوگی اس پر؟ نہیں، تو قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر جو مقرر کی ہے یہ اس کی پلاننگ اور اس کا پری پلان نالج ہے کہ کون سی چیز کس رنگ کی ہوگی، کس شکل کی ہوگی، کس سائز کی ہوگی، کس تعداد میں ہوگی، کتنی ہوگی. اس کا انسان کی چوائس سے تعلق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں کہ انسان کو چوائس دی جائے اور انسان کے پاس آزادی ہو کام کرنے کی. تو تسبیح بیان کرو. اب آپ سوچئے کہ ایک پتے کی بھی پلاننگ اور اس کے اندر جو کچھ انوالو ہے یہ کتنی بھرپور پلاننگ. آپ سوچتے جائیں تو سوچ نہ سکیں. اور تخلیق کے مقابلے میں جو پلاننگ والی بات ہے وہ اور بھی زیادہ اللہ کی قدرت پر دلیل رکھتی ہے. اب دیکھیں کہ جیسے ایک مزدور کی تنخواہ اور ایک آرکیٹیکٹ کی فرق ہوتی ہے نا. ایک آرکیٹیکٹ کا کام اور ایک مستری کا کام فرق ہوتا ہے نا. اگرچہ مزدور بھی بڑی محنت کرتا ہے، وہ بھی خون پسینہ ایک کر دیتا ہے کوئی کام کرنے میں، لیکن جو پلاننگ ہے وہ تخلیق سے بھی کہیں زیادہ بڑا کام ہے. اگرچہ اس کی تخلیق بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے نیچے جو تخلیق ہے جو بہت پہلے ہی کر لی تھی اس نے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے اس میں کتنی بڑی سیکھنے کی بات ہے. ہم مسلمان اللہ کو مانتے ہوئے بغیر پلاننگ کے کود پڑتے ہیں چیزوں میں، بغیر سوچے سمجھے، نہ پلان کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اندازہ کرتے ہیں، نہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں، نہ ہی کوئی گراؤنڈ ورک کرتے، اور پھر چل پڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو جائے گا خود ہی. اور اس کو اسلامی کام سمجھتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دین سیکھنا ہو تو خود آپ کائنات میں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان تو کیا کائنات زمین آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے پلاننگ کر لی تھی کہ آئندہ کیا بننے والا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں 3 کام ہے یہاں. نمبر 1 خلق، نمبر 2 قدرہ، اور نمبر 3 ہدا. پلان کیا، تخلیق کی، اور ہر چیز کو رہنمائی بھی دی کہ اس نے کرنا کیا ہے. ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے کونی اور ایک ہے شرعی. جو شرعی ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ ہدایت ہے شرعی ہدایت. اور کونی ہدایت کیا ہے؟ کہ جیسے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گھاس نہیں چگے گا زمین سے، وہ کیا کرے گا؟ ماں کا دودھ پیے گا. اچھا اسی طرح مرغی کا جو بچہ ہے وہ کیا کرے گا؟ دانا چنے گا نا. تو یہ کس نے ہدایت دی؟ سورۃ طٰہٰ میں بھی آپ نے پڑھا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا فرعون نے کیا کہ رب کون ہے تمہارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی اور پھر اس کو رہنمائی دی. اچھا ہماری آنکھ کو کس نے سکھایا کہ دیکھے؟ اس کو بھی ایک رہنمائی ملی. کانوں کو، ہاتھوں کو، ہر چیز کو ایک رہنمائی دی اللہ نے. تو اللہ نے ہر چیز کو بنایا بھی اور اس کو کام کرنا بھی سکھایا کہ وہ کرے کیا، وہ کس کام کے لیے بنی. فہدا. اور پھر یہ کہ یہ رہنمائی جو ہے نا یہ ضروریات کے حصول کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے انسان کو سمجھ بوجھ دی، باقی مخلوق کو بھی دی. ایک انسٹنکٹ میں یہ چیزیں رکھ دی انسان کے. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے چارہ نکالا. کہاں سے؟
زمین سے. مرعا، مرعا کہتے ہیں چراگاہ کو. مرعا کا لفظی معنی کیا ہے؟ چرنے کی جگہ. روٹ کیا ہوگا؟ رے این یہ رعیون. رعیون کہتے ہیں جاندار کی حفاظت کرنے کو. رعی کس کو کہتے ہیں؟ جاندار کی حفاظت. اب دیکھیں کہ بے جان چیزوں کی حفاظت کرنا آپ کو نہیں ضرورت. پتھر پہاڑ کی حفاظت ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کس کا ہوتا ہے؟ جاندار کا. اور جانداروں میں سے بھی جو زیادہ احسن تقویم میں بنا ہے اس کی حفاظت زیادہ ضروری ہوتی. اچھا، اب جیسے بکریاں وغیرہ ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے ایک رائی ہوتا ہے. رائی کیا کہتا ہے؟ ان کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، ان کی گرمی سردی کا، صحت بیماری کا انتظام کرتا ہے. دن کو کہاں رکھنا، رات کو پانی کہاں پلانے لے جانا، کھلانے کہاں لے جانے. تو یہ کیا ہے؟ رعایت. تو جب کوئی آپ کے ساتھ رعایت کرتا ہے تو یہ بھی دراصل کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا خیال رکھتا ہے. تو اس سے پھر مرعا ہے مفعل کی طرح. اسی سے جمع مراعی بھی ہوتا ہے. مراعی سعودی عرب میں ایک کمپنی ہے مراعی کی. کیا ہوتا ہے اس میں؟ دودھ لسی وغیرہ ہے. مراعات بھی اسی سے ہے. والذی اخرج المرعا، وہ جس نے مرعا نکالا یعنی چراگاہیں نکالی. مراد یہ کہ چراگاہوں میں جو کچھ ہوتا ہے چرنے کے لیے وہ رعایا بھی اسی سے. اس کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی چاہیے. تو جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ اس کے رعایا ان میں سے کوئی بھوکا نہ ہو، اور اس کے ہاسپٹلز بھی ہوں، اور ان کی تعلیم کا انتظام بھی ہو، اور اس کے ساتھ آن دا ہول بھی جو مینجمنٹ ہے، سیاست بھی اسی میں آتی ہے. اصل میں سیاست کہتے ہیں حسن انتظام کو. ہمارے بہت بدنام ہے یہ لفظ. والذی اخرج المرعا فجعلہ غثاء، پھر بنا دیا اس کو چورا چورا. غثاء کا لفظ جو نا غین سے یہ سے ہے. غین سے یہ غثیان کہتے ہیں قے اور متلی کرنے کی خواہش، نوزیہ جیسے ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ خراب چیز دیکھ کے. عام طور پر انسان جب گندی سڑی بو والی کوئی چیز دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی طبیعت متلا جاتی. تو غثاء کہتے ہیں سیلاب کے کوڑے کو. اچھا، سیلاب کا کوڑا تو آپ کو مشکل ہی کہیں نظر آئے گا. اگر آپ نے کبھی اپنے گھر کا گٹر صاف کیا ہو یا پائپ کوئی صاف کیا ہو، اس سے جو اسمیل آتی ہے وہ ہے غصہ. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی، کوئی بال گرے، کوئی اور ادھر ادھر کی روئی اڑ کے گری، سویٹرز کی، کپڑوں کی، وہ ساری مل کے نالی میں چلی گئی اور وہاں جا کے کیا ہو گئی؟ جم گئی اور پھر وہ سڑ گئی. تو اس چیز کے لیے غصہ کا لفظ آتا ہے. اب ایک طرف چراگاہیں ہیں سرسبز، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں پتے اڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر چورا چورا ہوتا ہے. پھر بارش آتی ہے، بارش سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جا کے کہیں رک جاتی، چیز پہ گل سڑ جاتی ہے. فجعلہ غثاء، اور کیسا؟ احوا، سیاہ. فجعلہ غثاء احوا. احوا کا لفظ جو ہے یہ حوتن سے. حوتن، حوا کہتے ہیں پکے رنگ کو. ایک تو ہوتا ہے نا حبشیوں کا کالا رنگ، بالکل سیاہ ہوتا ہے، وہ نہیں. ایک ہوتا ہے گندمی رنگ یا پکا رنگ نہیں ہوتا. جیسے پکا رنگ کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں پر تبصرہ کرتے ہیں نا لوگ. ایک تو ہوتا ہے گورا رنگ اور ایک ہوتا ہے پکا رنگ. براؤن ہوتا ہے مگر یہ کی طرح ڈارکش براؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ حوا ہے. اصل میں حوتن کہتے ہیں ایسی سرخی جو سیاہی مائل ہو، یعنی سرخ رنگ جو سیاہی مائل ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ بلیک اینڈ ریڈ کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ ریڈ زیادہ ہوتا ہے اس میں، بعض اوقات بلیک زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک، اب جب وہ بلیکش یعنی کہ بلیک کی طرف زیادہ وہ ہوتا ہے تو وہ رنگ ہوتا ہے احوا. یا پھر نباتات میں جو سبزہ سیاہی مائل ہو جائے نا، آپ دیکھو گے کہ اگر آپ ویجیٹیبلز کو فریج میں بہت دن رکھ چھوڑیں اور پھر نکالیں تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ گرین سے ڈارک بلیک ہو جاتا ہے نا، وہ ہوتا ہے احوا. فجعلہ غثاء احوا. اب یہ ترجمہ نہیں بھولے گا نا انشاءاللہ، ورنہ تو آپ کو دوسرے دن بھول جائے گا، اس لیے مجھے اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت پڑ رہی. فجعلہ غثاء احوا، تو کر دیا اس کو کوڑا کرکٹ سیاہ، سیاہ چورا کر دیا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک ان قریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو، نقرئ ہم پڑھائیں گے، فلا تنسى تو نہ تم بھولو گے کس کو؟ قرآن کو. اصل میں سورۃ طٰہٰ میں وہ آیت اتری تھی نا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور پیچھے سورۃ القیامہ میں بھی کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں اس کو، اور اس کے ساتھ زبان کو لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ وہی مضمون ہے. اور بس یہ 3 جگہ ہے قرآن میں، پورے 3 جگہ آپ کو تاکید کی گئی ہے کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، یہ گارنٹیڈ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو اس طرح قرآن دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں.
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اس طرح دیا کہ آپ پھر اس کو بھولے نہیں. اب آپ کہیں گے وہ جو آیت پڑھی تھی ہم نے پہلے سپارے میں کہ نسخ ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. اس سے مراد یہ نہیں کہ کبھی کبھی نماز میں بھولنا. بعض اوقات نماز میں آپ ایک آدھ دفعہ کچھ ایسا بھولے، صحابہ نے کہا کہ کیا یہ آیات ختم ہو گئی؟ یعنی اب نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کو اس لیے بھی فکر ہوتی تھی نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ حصہ قرآن کا نہ رہا ہو اور ہم اس کو قرآن سمجھیں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو آپ کہتے نہیں میں بھول گیا ہوں، کیونکہ وہ ایک وقتی انسانی کیفیت ہوتی ہے. کتنا بھی بڑا کوئی حافظ ہو، کتنا بھی پکا، کہیں نہ کہیں ضرور بھول جاتا. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن سنا تو پیچھے ایک اس کا سامع ہو. یعنی ویسے سارے سامع ہوتے ہیں لیکن وہ خاص سامع ہو کہ جس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو، وہ فوراً پکڑ لے کے بھولے ہو. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جو اللہ چاہے بلوانا اور اس کو اٹھانا اور نسخ کرنا، وہ پھر اللہ کی مرضی، پھر اللہ اس کے مقابلے میں جو چاہے لے آئے. انہ یعلم، بے شک وہ جانتا ہے، الجہر، جہر کو، ظاہر کرنے کو، وما یخفا، اور جو پوشیدہ ہوتا ہے. یعنی اللہ ظاہری باتیں بھی جانتا ہے اور دل کی چھپی باتیں بھی جانتا ہے. جہر پیچھے بھی گزر چکا نا، لا تجہروا لہ بالقول، اور جہری نماز. یعنی جو بات انسان زور سے کہتا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، اور جو بات انسان دل میں ہی سوچتا رہتا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. پوشیدہ باتیں بھی اللہ جانتا ہے اور ظاہری بھی اللہ جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے نمبر 1 اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کی وجہ بتائی گئی کہ کیوں اللہ کو سب سے بڑا سمجھا جائے، کیوں اس کا نام لیا جائے، کیوں اس کو یاد کیا جائے، کیوں اس کو ہر عیب سے پاک قرار دیا جائے. کیونکہ وہی تو خالق ہے، اسی نے تو اتنی اچھی شکل بنائی، اسی نے تو تقدیر بنائی، اسی نے تو راہ دکھائی. اور یہاں شرعی ہدایت بھی شامل ہے پھر، کہ ہمیں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہماری ہدایت کا انتظام کیا، اور اسی نے کھانے پینے کا سامان بھی نکالا، اور پھر وہ کھانے پینے کا سامان ایک وقت میں سرسبز ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں گل سڑ جاتا ہے. تو اسی طرح انسان بھی پیدا ہوا ہے، اس زندگی کو گزارے گا، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک دیا جا رہا تھا اس پر بات ہے کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کیونکہ یہ اللہ ہی کا کام ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سارے دلائل کے بعد قرآن پہ بات آتی ہے کہ قرآن اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، وہ اللہ جو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور ظاہر کی بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے تجھ کو، ہم سہولت پیدا کر دیں گے تیرے لیے. لِلْيُسْرَىٰ، یسرا کے لیے، یسرا کہتے ہیں آسان کو. ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے جو سب سے زیادہ آسان ہے. یسرا فعلا کے وزن پر ہے، جیسے حسنہ یعنی احسن کی تانیث. تو اسی طرح یسرا کس کی تانیث ہوگا پھر؟ ایسر کی. لفظ ایسر التفاسیر نہیں پڑھا؟ ایسر التفاسیر ایک تفسیر ہے. یسرا یہ مؤنث ہے کس کی؟ ایسر کی، یعنی بہت زیادہ آسان. ہم آپ کو وہ راستہ دکھائیں گے جو بہت آسان ہے. یعنی یسرا سے مراد پھر کیا ہے؟ آپ کی شریعت. یعنی آپ کو ایسی شریعت دیں گے جو قابل عمل ہے، جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا یسرا سے مراد شریعت ہے؟ اس کی دلیل حدیث میں ہے. کیا حدیث ہے؟ بعثت بالحنیفیۃ السہلۃ السمحۃ، بعثت مجھے بھیجا گیا ہے، بالحنیفیۃ السمحۃ السہل، ایسی شریعت کے ساتھ کہ جو آسان ہے اور جس میں سماحت ہے، اور یعنی جو قابل عمل ہے. یعنی ایسا دین کہ جو آسان ہے. یہ مکی صورت ہے نا، تو آپ کو فکر ہوتی تھی کہ اب پتہ نہیں مجھ سے کیا کام لیا جائے گا اور کیسا دین ہوگا. ابھی تو ہمارے پاس پورا قرآن موجود ہے اور اب تو ہم پڑھ بھی چکے، تو ہمارے دل کی کیفیت وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں سب پتہ چل گیا کہ کیا ہے قرآن میں. لیکن ابھی تو پورا اترا نہیں تھا اس وقت مکہ میں. تو آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اطمینان سے جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ لیتے جائیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی طالب علم کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ آغاز کرتا ہے نا کسی چیز کا تو وہ فکر مند بھی ہوتا ہے. پھر اس چیز کی پریشانی بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں مجھے آئے گا کہ نہیں، میں یہ سیکھ پاؤں گا یا نہیں، مجھے کبھی سمجھ آئے گا یا نہیں. تو کہا گیا کہ ہم پڑھوائیں گے، آپ کو سمجھ آئے گا، اور جو اللہ چاہے گا وہ بلا دے گا، یعنی نسخ کر دے گا. اور پھر یہ ہے کہ ہم جو آپ کو دیں گے وہ قابل عمل ہوگا، ایسا بوجھ نہیں ڈالیں گے جس کو آپ اٹھا نہ سکیں گے.
یعنی آپ سیکھ جائیں گے اور آپ اس کو لے پائیں گے. ایک طرح سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور پھر وحی کا طریقہ بھی آپ پر آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو. یعنی ایسے طریقے کی طرف، ایسی شریعت کی طرف، ایسے دین کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے کہ جو آسان ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. ہوتا یہی ہے نا کہ جب انسان کسی رستے پہ بار بار چلے تو وہ رستہ کیسے ہو جاتا ہے. مثلا شروع میں آپ جب یہاں آتے تھے تو رستہ دور لگتا تھا نا، یعنی جب رستہ نہیں آتا نا، رک رک کے آپ جاتے ہیں، اچھا کہیں میں موڑ مس نہ کر جاؤں، اچھا ابھی پہنچے یا نہیں. عام طور پہ بھی کسی کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے، جب واپس آتے ہیں تو آپ ایسا لگتا ہے ابھی پہنچ گئے ہیں جلدی. یعنی قدرتی بات ہے کہ ایک رستے پر ایک سے زیادہ دفعہ جب آپ چل لیتے ہیں تو وہ رستہ چلے چھوٹا نہ بھی صحیح آسان ہو جاتا ہے. یہاں یسرا چھوٹا نہیں بلکہ آسان کا معنی ہے. تو آسان کیسے ہوتا ہے؟ ایک رستے پہ بار بار چلتے رہنے سے، ایک کام کرتے رہنے سے. کوئی بھی شخص نیا کام جب شروع کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن کرتے 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 جب سیکھ جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فذکر، پس نصیحت کیجئے، سمجھاتے رہیے. ان نفعت الذکرى، اگر نفع دے نصیحت کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نفع نہ دے تو نہ سمجھائیے، یہ نہیں کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے اگر فائدہ دے تو بھی سمجھائیے، اور اگر نہ فائدہ دے تو بھی سمجھائیے. سمجھانے والے کو خود ہی فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کبھی بھی نصیحت بیکار نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم کس لیے کسی کو کچھ بتانا چھوڑ دیتے، اس کو کوئی اثر نہیں، اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، بھلے اس کو نہ ہو آپ کو خود تو ہو جائے گا. جب ہم کسی کو کچھ سناتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں تو اپنا فائدہ تو ہوتا ہے نا، آپ کو خود یاد آ جاتا ہے. اور کسی کو سکھانے کے لیے آپ خود دھیان سے پڑھتے ہیں، دھیان سے لکھتے ہیں، تو سکھانے کے عمل میں خود بھی زیادہ سیکھتے ہیں آپ. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اب اگر میں ہی سوچوں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا میں نے سکھایا، اور کسی کی غلطی پہ میں دل چھوڑ کے بیٹھ جاؤں کہ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو اور اس نے تو کچھ نہیں سیکھا، اور فلاں نے تو ابھی تک اپنا عمل نہیں بدلا. میرا کیا فرض بنتا ہے؟ میرا کام تو کیا ہے؟ سکھانا. اور اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو تو کم از کم خود کو تو ہوا نا. خود تو انسان نے اب توجہ کی، دھیان کیا اور ایک چیز کو سیکھا. تو اس لیے دینے سے ہمیشہ چیز بڑھتی ہے. صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت کا سبب ہوتا ہے، مال کی حفاظت کا سبب ہوتا ہے صدقہ. اسی طرح علم دینے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا، کبھی بھی علم دینے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کسی کو نصیحت کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے یہ سوچ کے کہ اچھا کوئی فائدہ نہیں، یہ بچے تو سنتے ہی نہیں، ان کو کیا فائدہ بتاتے رہنے. نہیں، نہ سنیں. ایک دن آپ دیکھیں گے کہ وہ بولنے لگیں گے اور وہ آپ کا کانوں میں ڈالا ہوا نکل آئے گا، اور آپ کہیں گے شکر ہے میں اس وقت بتاتی رہی. کیونکہ شیطان کا کام یہ تو فوراً مایوس کرتا ہے انسان کو. اچھا بتایا کوئی فائدہ نہیں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ. اب آپ دیکھیے کہ مکہ میں آپ نے کتنی کتنی دفعہ بتایا، آخر وہ لوگ مسلمان ہوئے. ایک دن تو فائدہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ سمجھانے والے کا فرض کیا بنتا ہے؟ فذکر، کرتے رہو کام. ان نفعت الذکرى، اگر نفع دے نصیحت. او لا تنفع، اصل میں آگے تھا او لا تنفع، یا نہ بھی نفع دے. کیونکہ اس میں نا کہ پھر ورنہ تو ایک دفعہ کر کے آپ بند کر دیتے. اگر اس حکم کا مطلب یہ ہوتا کہ بس اگر فائدہ کسی کو ہو رہا تو بتاؤ، نہیں تو نہ بتاؤ، تو پھر تو آپ تبلیغ کرتے ہی نہ. اس کے بعد سیذکر، ان قریب نصیحت پکڑ لے گا، فائدہ اٹھا لے گا. من یخشا، جو ڈرتا ہوگا. اور خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جو علم کی بنا پر ہو. یعنی جس کو علم ہو گیا وہ نصیحت بھی لے لے گا، جس کے دل میں ڈر ہو گیا نا وہ بات سمجھ جائے گا اور نصیحت پکڑ لے گا. اور سورہ زاریات میں بھی آتا ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی نصیحت سنتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ اور بگڑ جاتے ہیں. یہاں بھی آگے ان دو لوگوں کی اب بات کی گئی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو فائدہ اٹھا لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. وَيَتَجَنَّبُهَا، اور دور ہو جائے گا اس سے، الاشقا، جو سب سے زیادہ بدبخت ہے. تجنب باب تفاعل پہ، جیم نون بے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، سائڈ. تجنب کہتے ہیں سائڈ نہ لگنے دینا، یعنی کسی کے پاس نہ پٹکنا. اجتناب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بچنا.
یعنی کہ ہٹ کے رہنا. اچھا جب آپ کسی سے بچتے ہیں تو کیسے بچتے ہیں؟ مثلاً آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک طرف کوئی ایسی چیز ہے جو گر جائے گی، دوسری طرف کوئی انسان کھڑا ہے، کہیں کوئی ہیٹر ہے، کوئی آپ کو چیز پکڑ سکتی، تو آپ کیسے بچتے ہیں؟ سائڈ لگنے دیتے ہیں یا بچا کے نکلتے ہیں؟ آپ سیدھے نہیں نکلتے، آپ ٹیڑھے ہو کر نکلتے ہیں. تو یہی معنی ہے تجنب کا. تو تجنب کیا ہے؟ پہلو بچا کے نکلنا، یعنی پاس سے بھی نہ پھٹکنا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو سب سے زیادہ بدبخت ہے وہ کیا کرے گا؟ پہلو بچا کے نکل جائے گا. وہ تو اپنا پلو بھی نہیں پکڑائے گا، وہ کہتے ہیں نا پلو نہ پکڑانا، وہ پلو بھی نہیں پکڑائے گا، وہ الگ ہو جائے گا، یعنی اوائڈ کرے گا. اور تجنب جو ہے نا تفاعل میں زور لگا کے کوشش سے بچنا، اس کے لیے آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا اگنورینس سے کوئی چیز بچ کے نکل جانا، پتہ ہی نہیں تھا ادھر سے موڑ موڑ کے چلے گئے. اور ایک ہوتا ہے زور لگا کے کوئی کام کرنا، جو تفاعل ہے، جسے تکبر ہے. اس میں تکلف بھی پایا جاتا ہے اور کوشش بھی پائی جاتی ہے. تو اوائڈ کرے گا، یعنی ڈیلیبریٹلی اس سے ہٹ جائے گا. کون؟ الاشقا، جو انتہائی بدبخت ہے. شقی، شقا سے اسم تفضیل، سعادت کی ضد. انتہائی بدقسمت، یعنی نصیحت سے کون بچ کے نکلتا ہے، کون نہیں سنتا؟ جو انتہائی بدبخت ہے. یہ وہ خزانہ ہے جسے نہ لینے والا خود اپنا نقصان کرتا ہے. سورۃ ہود میں بھی شقو کا لفظ آتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ جو بہت بڑی آگ میں جا پڑے گا، جلے گا، بھنے گا. کون سی آگ؟ جہنم کی. کیونکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صغرا ہے. دنیا کی آگ جو ہے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، اور 69 حصے ہیں جہنم کی آگ اس سے زیادہ. اور دنیا کی کوئی بھی آگ، چاہے کوئلوں کی ہو، لکڑی کی ہو، بجلی کی ہو، گیس کی ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب ایک حصہ ہے. جزء من 70 جز، یعنی 70واں حصہ ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. جہنم کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ شاید کوئی جیسے پڑھ کے مر جائے لیکن مر نہ سکے گا، کیونکہ بار بار تبدیل کر دی جائے گی نا سکن وغیرہ. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. اور نہ وہ زندگی ہوگی، کوئی اس میں خوشگواری تو ہوگی نہیں کہ جسے زندگی کہا جا سکے. ایک اور جگہ پر آتا ہے لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ فیصلہ چکایا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابہا، سورۃ ابراہیم میں آتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. پنجابی کا ایک محاورہ ہے مر نہ جی ہلاک پہ تھی. کسی کو سمجھ آئی؟ مر نہ جی ہلاک پہ تھی، مطلب یہ ہے کہ نہ مرو نہ جیو، بس ہلاک ہی ہوتے رہو، بیچ میں ہی مصیبت میں پڑے رہو. یہ انتہائی بری بد دعا ہے. نہ مرو نہ جیو اور ہلاک ہی ہو، یعنی ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ کہ بس مصیبت میں ہی پڑے رہو. بعض زندگی ایسی ہو جاتی ہے نا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، کہ اب مریض نہ تو چل پھر سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ ہی مرتا ہے. تو وہ کیا ہے بیچ کی کیفیت. لیکن دنیا میں وہ آگ تو نہیں ہے، کوئی تکلیف اس طرح تو نہیں. ٹھیک ہے بیمار کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ویسی تکلیف نہیں ہے. تو جہنم میں بھی آپ یوں سمجھیں کہ جہنم والے نہ مروں میں نہ جیوں میں، بیچ کی کیفیت میں ہوں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. دیکھیے تلاوت کے آداب میں سے کیا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایسی آیتیں انسان پڑھے تو اپنے لیے پناہ مانگے. تو جب بھی آپ ایسا سنیں یا پڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ دل میں دعائیں بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچا کے رکھے. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو پاک ہوا، جو سنور گیا، جس نے تزکیہ اختیار کیا. اور تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تطہیر. اللہ کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں، بندوں کے معاملے میں تزکیہ کے 3 پہلو ہوتے ہیں. اللہ کے معاملے میں تزکیہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے. شرک ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے. شرک اکبر سے اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے تو شرک اصغر سے پاک کرنا بھی ضروری ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا. تو دل کو شرک سے پاک کرنا تزکیے کا پہلا کام ہے، دل کی صفائی، ریاکاری اور تکبر. رسول کے معاملے میں تزکیہ کیا ہے؟
خود کو بدعات سے نجات دلانا، بدعات چھوڑنا۔ بدعت کیا ہے؟ ہر نئی چیز جو دین میں ہے نہیں، جو دین کے معاملے کی ہو، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ ایکسٹراز ہیں، تزکیہ نہیں ہے، وہ صفائی تو نہیں ہوتی نا۔ جب ایکسٹرا چیزیں بکھری ہوئی ہو تو صفائی کہاں سے ہوگی؟ ان کو بھی ہٹا دو، جو دین میں نہیں اس کو ہٹا دو، یہ بھی تزکیہ ہے۔ اور بعض لوگ تزکیہ کے نام پر دین میں نئی نئی چیزیں شامل کر لیتے ہیں، حیرت کی بات ہے وہ کس قسم کا تزکیہ ہے؟ یعنی صفائی کس چیز کا نام ہے؟ اور چیزیں بھر لو، ہاں نہیں، ایکسٹراز کو نکالو تب صفائی ہوتی ہے۔ اور بندوں کے معاملے میں تزکیہ کیا ہے؟ حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے دل کو پاک کرو۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ فلاح، ہر مصیبت سے بچنا اور ہر خیر کا حصول۔ اصل کامیاب وہ ہے کہ جو سنوار لے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو، اپنے اعمال کو۔ وذکر اسم ربہ، اور ذکر کرے نام اپنے رب کا، اپنے رب کا نام لیا کرے۔ فصلی، پھر نماز پڑھے۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ اور صرف ذکر کافی نہیں، فصلی، اب بعض لوگوں نے ذکر کو ہی نماز بنایا ہوا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ فصلی، پھر نماز پڑھے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو بس ہر جگہ یاد کر لیتے ہیں، اب باقاعدہ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا چیز روکتی ہے انسان کو تزکیہ سے، ذکر سے، نماز سے؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو۔ یہ ہے مشکل، دنیا کے دھندوں میں لگے رہتے ہو، اس لیے نہ تزکیہ کا فکر ہے، نہ ذکر کا وقت ہے، اور نہ نماز وقت پر ہے۔ اور آپ دیکھیں ان تینوں چیزوں سے غفلت کی اصل اور بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، کیا؟ دنیا کی امپورٹنس، دنیا کے کاموں کو اہمیت، دنیا کی زندگی کو اہمیت۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے، وابقی، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اخیر میں آنے والی، بعد میں آنے والی۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان وقتی مفادات میں اور وقتی فائدوں میں الجھ کر ہمیشہ کی زندگی کو نہ بھولے۔ جب انسان ہمیشہ کی زندگی کو یاد رکھ کے کام کرتا ہے تو وہاں کا تو بھلا ہوتا ہے، یہاں کا بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ تزکیہ کریں اپنا، شرک، بدعت اور حسد، نفرت اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، کیا دنیا میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں بھی ہوگا۔ آپ کے کاموں میں زیادہ جماؤ آئے گا، اور آپ کے اندر استقامت آئے گی، اور آپ خیر و بھلائی کا مجموعہ بن جائیں گے۔ اور پھر ذکر سے کس قدر فائدہ ہوتا ہے؟ ذکر سے بڑھ کر کیا نیکی ہو سکتی؟ اور پھر اس کے بعد نمازوں کی پابندی۔ تو یہ تین کام ہیں کامیابی کے نسخے، فلاح کی راہ، فلاح کا پیغام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تین کام نہیں ہوں گے تو فلاح نہیں ہو سکتی، اور جو کر لے اس کے لیے یقینی ہے۔ اور یہ اسی طرح جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے قد افلح المؤمنون۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ ہوتا اللہ کی توفیق سے، دل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو خود اپنے طریقوں سے ہم نہیں اپنا تزکیہ کر سکتے۔ کہتے نا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہو تو تم میں سے کبھی کوئی بھی پاک نہ ہو سکے، کوئی تزکیہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، لہذا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، یہ کسی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے سب۔ لیکن مشکل یہی ہے، رکاوٹ یہی ہے کہ ہم حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ کہف میں آتا نا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ تو دنیا تو ہے اپنی جگہ، لیکن قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، جہاں آتا نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ، آخر تک۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہتر بتاؤں تم کو، اور وہ اس سے بہتر کیا؟ آخرت ہے۔ اور سورۃ الحدید میں بھی آپ نے پڑھا اعلموا، جان لو، معلوم کر لو، کیا انما الحیات الدنیا، سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی، حیات دنیا کیا ہے؟ لعب، کھیل، ولہو، اور لہو، وزینۃ، اور رونق، ظاہری سجاوٹ، زینت، وتفاخر، اور ایک دوسرے پر فخر جتانا، بینکم، آپس میں، وتکاثر، اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا، فی الاموال والاولاد،
مالوں میں اور اولادوں میں، مال و اولاد میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانا. اور دعا بھی اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر نماز میں دل نہیں لگتا یا قرآن میں نہیں لگتا، اوپر نیچے ہوتا، سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ. اور یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنا پڑتا ہے، پھر پلٹنا پڑتا ہے، پھر مانگنا پڑتا ہے. تو یہ تو ایک مسلسل ایفرٹ ہے. یہ ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ آپ خرید لائے اور آپ نے گھر میں سجا دی اور اب آپ تزکیہ کر کے سج کے بیٹھ گئے. نہیں، یہ تو قرآن کے ساتھ مسلسل تعلق رکھنا پڑتا ہے، تب یہ کام ہوتا ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات پچھلے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. کون سی؟ یہی فلاح کا نسخہ پچھلے صحیفوں میں بھی ہے. پچھلے صحیفے کون کون سے ہیں؟ یہاں 2 کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. اور یاد رکھیں کہ صحیفہ جو ہوتا ہے نا 2-3 ورقوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن تورات، انجیل، زبور باقاعدہ کتابیں، اور پھر سب سے آخر میں قرآن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں نئی نہیں ہیں بلکہ پچھلی کتابوں کی بھی یہی تعلیمات ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی اور مذہب کے بارے میں پڑھتے سنتے تو کہتے ہیں بہت سملیرٹیز ہیں، کیونکہ ان کو بھی بنیادی تعلیمات تو یہی دی گئی تھی، تزکیہ نفس کی، اچھے کیریکٹر کی، اچھے اخلاق کی. اور قرآن نے ان سب چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے. سورۃ الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے. ایک رکوع ہے، 26 آیات ہیں، 92 کلمات اور 381 حروف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ الغاشیہ بھی پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک کیا آئی ہے تمہارے پاس، حدیث بات، اور حدیث قصے کہانی کے لیے بھی آتا ہے، واقعہ، قصہ. الغاشیہ چھا جانے والی کا، غاشی سے غاشیہ، اور غشی غشاوہ، ڈھانپ لینے والی، چھا جانے والی، یعنی وہ آفت جو ہر چیز پہ چھا جائے گی، ہوش گم کر دے گی، دل دماغ پہ چھا جائے گی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف. اور ویسے بھی اس دن کا عذاب جو ہے وہ لوگوں پہ چھا جائے گا. یوم یغشاہم العذاب، اور ایک جگہ آتا وتغشا وجوہہم النار. وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ دبے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے. خشع کا لفظی معنی ہوتا ہے ایسا ڈر جس کے اثرات اعضاء اور جوارح پہ پڑے، اور اس کا اظہار چہرے سے، آواز سے، لک سے، ہر چیز سے پھر نظر آئے. یعنی ایسا ڈر جو چہرے پر نمایاں ہو جائے، زبان پر، ہر چیز پر. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عاملہ عمل کرنے والی، یعنی کچھ چہرے ہوں گے جو بے حد شرمندہ ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، خوف ان کے اوپر نمایاں ہوگا. وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ عاملۃن، کام کرنے والے. عربی زبان میں مزدور کو عامل کہتے ہیں. مزدور کا چہرہ کبھی دیکھا کیسا ہوتا ہے؟ تھکاوٹ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. مارے پٹے ہوئے لوگ، کام کر کر کے تھکے ہوئے. ویسے تو جن نکالنے والے کو بھی کیا کہتے ہیں، اور جادوگر بھی. تو عامل جو ہوتا ہے وہ خالی خالی کام کرنے والا نہیں، بہت محنت مشقت سے کام کرنے والا، کیونکہ عامل بننے کے لیے بھی محنت چاہیے ہوتی ہے جن نکالنے کے لیے. عاملۃ ناصبہ، تو عاملہ یعنی بہت کام کر کے آئے ہوں گے. اس میں اشارہ ہے ان سارے لوگوں کی طرف جو دنیا میں کام کر کر کے دنیا کے تھک جاتے ہیں، اور وہ تھکاوٹ چہروں پہ نظر آتی ہے. جب انسان مسلسل کام کرتا ہے تو چہرے گواہی دیتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے بندے کا چہرہ ہے. کیونکہ جو لوگ کام نہیں کرتے نا، عیش عشرت آرام سے رہتے ہیں، تو ان کے چہروں پر ایک خوشحالی کی رونق آپ دیکھیں گے. لیکن جو کام کرتے ہیں وہ کام کرنے والے چہرے، آنکھوں سے بھی اور شکل سے، اور ہوائیاں اڑی ہوئی، اور ایک تھکاوٹ کی کیفیت ہوتی ہے چہرے کے اوپر. تو عاملۃن ناصبۃن، تھکے جانے والے، تھک چکے ہوں گے کام کر کر کے، لیکن ان کاموں کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا. دین کے نام پہ ایسے کام کرنا جو دین کا حصہ نہیں، وہ بھی عاملۃ ناصبہ میں آ جاتا ہے. انسان اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ لگاتا ہے اور اس کا آؤٹ کم کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود کہ اتنا کام کر کے آئے ہوں گے، پھر بھی ڈر کے مارے دبے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ کام اللہ کو پسند ہی نہیں آیا. دیکھیے دنیا میں لوگ دنیا کے لیے کیسی ایفرٹس کرتے ہیں.
بعض لوگوں کی نظر چلی جاتی ہے، بعض لوگوں کی سنوائی چلی جاتی ہے کام کر کر کے۔ سیفٹی ایکٹ کے تحت کتنے کتنے میئرز لیے جاتے ہیں نا ورکرز کی سیفٹی کے لیے، مختلف جگہوں پہ کام کرنے کے لیے، ایسے چشمے پہنے، ایسے کانوں میں چیزیں پہنے، ایسے لباس پہنے، دھوپ میں یوں نہ کھڑے ہوں، فلاں جگہ نہ ہو، کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کو پینشن ملتی ہے تو اگر کوئی ڈسیبلٹیز ہو جائیں کام کی وجہ سے تو اس کو کمپنسیٹ کسی نہ کسی طرح کیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کچھ بھی بونس نہیں ملے گا جو صرف دنیا کے لیے کام کرتے رہے اور آخرت کو سامنے نہیں رکھا۔ عاملۃ ناصبہ، اور ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہے کہ جو کام کر کر کے تھک جائیں گے لیکن وہاں ان کے کاموں کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا ان کو۔ تو بات یہ کہ غلط کرنے والوں کو بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، لیکن غلط کرنے والے قیامت کے دن کام کر کے بھی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ یہ انتہا درجے کی بدبختی ہے نا، ایک تو کہ کوئی کچھ کرے ہی نہ، اور ایک یہ کہ کر کے پھر مصیبت اٹھائے۔ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ تسلا نارن حامیہ، تسلا داخل ہوں گے یعنی جلیں گے، نارن آگ میں، حامیہ تپی ہوئی، حما بخار کو کہتے ہیں نا، اسی سے حامی ہے حمایت کرنے والا، اور محامی وکیل کو کہتے ہیں۔ حمایت اور بخار اور ان سب کے لیے اس کے روٹ سے نکلتا ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے، اور وہ آتا ہے نا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، اور تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی، کیونکہ چہرے کی سکن سب سے سینسٹیو ہوتی ہے نا، تو چہروں کا خاص طور پر ذکر ہے کہ وہ آگ میں بھڑکیں گے۔ ویسے تو سب کے سب ہی ہوں گے لیکن چہرہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ تسقى من عین آنیہ، پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے۔ عین کہتے ہیں چشمے کو، اور آنیہ انا سے ہے، الف نون یہ، کھولتا پانی، ابلتا چشمہ۔ دنیا میں بھی بعض چشمے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انتہائی گرم پانی ہوتا ہے۔ ناردرن ایریا میں مجھے خود ایک ایسی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں تتا پانی ایک علاقہ تھا، تو وہاں پر جو چشمے تھے اس میں لوگ نہانے کے لیے جاتے، تو ہم نے جا کر ان کو دیکھا، جو پانی نکلا تو اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے آپ، یعنی ڈال کے آپ رکھ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ایک جگہ ہے جہاں چشمے کا پانی اتنا ابلتا ہے کہ لوگ انڈے ابال لیتے ہیں اس سے، چاول پکا لیتے ہیں اس سے، جی ہاں، یعنی اتنا زیادہ وہ ابلتا پانی۔ تو یہ اللہ نے دنیا میں بھی نشانیاں رکھی ہیں۔ بہرحال تسقى من عین آنیہ لیس لہم طعام، نہ ہوگا ان کے لیے کھانا، الا مگر من دریع، کانٹوں میں سے۔ دریع کہتے ہیں بدبودار گھاس کو جس کو سمندر کنارے پہ ڈال دیتا ہے، یا کانٹوں والی گھاس جو زمین سے چپکی رہتی ہے اور جانور اس کے پاس نہیں جاتے۔ تو دوزخ میں بھی کانٹے ایسے ہوں گے اور ایسے کھانا کانٹوں والا ہوگا کہ جس میں مردار سے زیادہ بدبو اور کانٹے اور کڑوا ہوگا۔ زقوم کا بھی ذکر آتا ہے نا، سورۃ الحاقہ میں آتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ دَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ، نہ وہ موٹا کرے گا، وَلَا يُغْنِي، اور نہ فائدہ دے گا، من جوع، بھوک سے، نہ بھوک مٹائے اور نہ موٹا کرے۔ یعنی کھائیں گے بھی وہ، بھوک کے مارے کھانا تو پڑے گا، لیکن کھا کے وہ ان کو طاقت نہیں دے گا، اور نہ ہی وہ ان کی بھوک مٹائے گا، یعنی بھوکے بھی رہیں گے، کیونکہ خراب قسم کا کھانا انسان زیادہ نہیں کھا سکتا۔ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش باش، حشاش بشاش، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پہ راضی، خوش، یعنی جنت میں پہنچ کر اپنی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ جیسے دوسری جگہ آتا ہے نا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیے کام کی بات ہے نا، وہ بھی کام کرنے والے ہیں، یہ بھی کام کرنے والے ہیں۔ یہاں ہے لسعیہا راضیہ، ان کے کام قبول ہو جائیں گے تو یہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں،
بلند باغ میں. باغ ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ باغ جو بلندی پہ ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کچھ اور ہی ہوتی. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. اب دیکھیے کہ یہ ہر دفعہ جنت کے اچھے ذکر میں آتا ہے کہ وہاں لغو باتیں نہیں ہوں گی. لغو ہوتا ہے بیہودہ کلام، فضول باتیں، پرندوں کا اپنی اپنی بولیاں بولنا. اسی سے لفظ لغت ہے، ڈکشنری. اس کا روٹ بھی یہی ہے کیونکہ اس میں بھی طرح طرح کی بولیاں ہوتی ہیں نا. یعنی ڈکشنری جو ہوتی ہے اس میں ہر طرح کے الفاظ ہوتے ہیں اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی. روٹ وہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیکار باتیں ہوتی ہیں ڈکشنری میں. مراد یہ ہے کہ مختلف بولیاں، مختلف الفاظ، مختلف چیزوں کا مجموعہ. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، سورۃ الواقعہ میں آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. صرف سلامتی کی باتیں ہوں گی. کیونکہ آپ دیکھیے انسان کے پاس اگر ہر نعمت ہو نا اور فضول قسم کی باتیں آپ کو روز سننے کو ملے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر بے معنی باتیں ہوں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، چشمہ رواں ہوگے. فی جنات و عیون. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند سریریں ہوں گی یعنی چارپائیاں یا پلنگ، یعنی اونچے پلنگ ہوں گے. سرر مرفوعہ، اوپر اٹھائے ہوئے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، یعنی زمینی بسترے نہیں ہوں گے بلکہ اوپر ہوں گے. عربوں میں عام طور پر چارپائیوں وغیرہ کا رواج کم ہے. مسافر زندگی بسر کرتے ہیں جیسے بدو وغیرہ خیمے لگا کے جہاں پانی ملا، کوئی اتنے بڑے فرنیچر تھوڑی اٹھا کے چلتے ہیں. تو عام طور پر سونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نیچے ہی جگہ بنا لیتے ہیں اور بیٹھتے بھی نیچے ہیں، سوتے بھی نیچے ہیں. تو وہ فرشی بسترے اور فرشی سب کچھ استعمال ہوتا ہے. عموماً بعض اوقات اچھے بھلے ڈیکوریٹڈ گھر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جائیں تو لکڑی کے فرنیچر نام کی چیز نہیں ہوگی، سب نیچے نیچے ہی ہوگی ہر چیز. وہاں کا کلچر ایسا ہے. لیکن یہاں جنت کا ذکر کیا گیا کہ وہاں نیچے نہیں ہوگا بلکہ مرفوعہ، اونچے بیڈ ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے پہلے سے ہی. آپ نے دیکھا کہ اچھے ریسٹورینٹس وغیرہ میں یا کھانے کی جگہوں پر جو گلاسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. موضوع، آلریڈی دیئر، اور بہت کرینے سے سجا کے اور بہت اچھی طرح ٹیبل لگے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے صف در صف، یعنی کشنز جو ہیں، نمارق جو ہے نا، نمرق، یہ چھوٹے تکیے کو کہتے ہیں. تو اب کشن کے معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. بڑا تکیہ تو ہوتا ہے جو سونے کے کام آتا ہے. تو یہ تکیہ کیا ہے؟ جہاں بیٹھے وہیں ٹیک لگا ہوئے، کبھی بازو کے نیچے رکھ لیا، کبھی کمر کے پیچھے رکھ لیا، کبھی کہیں. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ان کی صفیں ہوں گی یعنی بہت سارے ہوں گے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی گھر میں جائیں تو تکیے ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. کشن کم ہو گئے، 4 رکھے ہوئے تھے، وہ ایک اس نے لے لیا، ایک اس نے، ایک بیٹھ گیا، اب آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مصفوفہ، صفوں کی صفیں، ڈیکوریٹڈ. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مسندیں بچھائی ہوئی، پھیلائی ہوئی، آلریڈی سپریڈڈ. زرابی ضرب کی جمع ہے یا ضربیت ان کی. مخمل کے غالیچے یعنی فینسی قالین جو ہیں، کارپٹس، بہترین قسم کے زمین پہ بچھانے والے کارپٹس. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. افلا ينظرون الى الابل، کیا پھر وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف؟ کیف خلقت، کس طرح پیدا کیا گیا، کیسے وہ بنایا گیا. اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے اس کی تخلیق ہوئی، کتنا اونچا ہے، کتنا بڑا ہے، اور اس کے باوجود تابع ہے، فرما بردار ہے. اچھا، اونٹ کے اندر کیا کیا نشانی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی اونٹ پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ انہوں نے دیکھا نہیں اونٹ کی طرف کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا. یعنی اس کی تخلیق دیکھو، اس کی ساخت کو دیکھو. تو چند ایک باتیں میں اس کے حوالے سے کروں گی. ابل کا لفظ جو ہے یہ اونٹ اور اونٹنی دونوں کے لیے آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی مویشی جانور ہیں اور جن سے انسانوں کا واسطہ پیش آتا ہے، ان میں سب سے بڑا جانور ہے اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے، یعنی اپنے ساخت اور اپنے جسم کے اعتبار سے. اگرچہ ہاتھی بھی بڑا ہے لیکن یہ کہ سب لوگ ہاتھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی سب کا واسطہ اس سے پڑتا ہے. تو اونٹ ایسا جانور ہے خاص طور پر عربوں کے ہاں ہر ایک کو اس سے واسطہ پڑتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، ان کو چرانے کے لیے لے جانا پڑتا ہے اور ان کی نگرانی کرنا ہوتی ہے. لیکن اونٹ خاص طور پر اپنے کھانے پینے کا انتظام خود ہی کر لیتا ہے. اور باقی جانوروں کے لیے چارہ بعض اوقات
خرید کے لانا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ اونٹ جو ہے وہ درختوں کے پتے وغیرہ خود کھا پی کے گزارا کر لیتا ہے، اور سخت سے سخت خوراک بھی کھا لیتے ہیں، جیسے کانٹے وغیرہ بھی کھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ عربوں کے ہاں پانی کم ہوتا تھا تو ان کے ہاں عموماً قحط پڑ جاتا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھی یا پانی ویسے ہی کم ہوتا، اور خصوصاً سفر میں ضروری نہیں کہ ہر جگہ پانی مل سکے، تو اس صورت میں یہ پانی کی ایک بڑی مقدار اپنے اندر ریزرو کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹنکی ہوتی ہے اس کے اندر، جس میں 7-8 روز تک اپنا پانی رکھ لیتا ہے اور اسی کو اپنی ضروریات کے لیے اندر ہی اندر استعمال کرتا رہتا ہے، اور 130 لیٹر پانی جو ہے یہ صرف 10 منٹ میں پی لیتا ہے، یعنی اپنے کام میں جلدی بھی کرتا ہے۔ اور پانی کی کمی سے اس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ متاثر نہیں ہوتی، اور یہ کام کرتا رہتا ہے، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کو یہ مشکل نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ اس پر بیٹھنا مشکل نہیں ہوتا۔ اب گھوڑے پہ بیٹھنا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے، اس پہ بیٹھنا ہو تو اس کو بٹھا لیتے ہیں اور اس کے اوپر آسانی سے سوار ہوا جا سکتا ہے۔ اس کی جو ٹانگ ہوتی ہے اس میں 2 گھٹنے ہوتے ہیں، تو وہ بہت آرام سے نیچے تک بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور بیٹھ کے بوجھ اٹھاتا ہے اور پھر اس بوجھ کے ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کے سر پر 20 کلو کا بوجھ لدا ہوا ہو تو آپ کو اٹھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، یا کوئی پکڑ کے آپ کو اٹھائے، یا یہ کہ آپ ٹیک لے کے اٹھیں، یا پھر یہ کہ اٹھنا ہی مشکل ہے، انسان کی کمر اس کو سنبھال نہیں سکتی۔ لیکن یہ جانور اتنا مضبوط ہے کہ 8-9 من وزن اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ جانوروں میں سے سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا جانور۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سڑکیں بن رہی ہوتی تو بڑے بڑے بھاری پتھر جو ہیں وہ اس پہ رکھ کے تو ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ رات بھر چل سکتا ہے۔ باقی جانوروں کو رات کو سونے کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سوئیں تو پھر دن میں کام کرے، لیکن یہ کہ یہ پوری رات چل سکتا ہے، اور بعض اوقات 500 میل کا سفر اس پہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یعنی طویل سفروں کے لیے بھی یہ کارآمد ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو ساتھ ہی کیا کہا تھا، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لاغر اونٹوں پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ تو وہاں بھی اونٹوں کا ذکر کیا، طویل ترین سفر جو ہے اس پر کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اتنا مضبوط اور اتنا زبردست ہونے کے باوجود اتنا مسکین ہے کہ اگر ایک بچہ بھی اس کو چلانا چاہے تو وہ بھی اسے چلا سکتے ہیں، ڈرائیو کر سکتا ہے اس کو، اور صحرا کی گرمی میں سروائیو کرتا ہے جہاں 55 ڈگری تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس گرمی کا اثر نہیں ہوتا اور بیمار نہیں پڑتا۔ پھر یہ کہ ریت پہ چل سکتا ہے، اور ریت تب کے کتنی سخت گرم ہوتی ہے، لیکن اس کے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اس پر بھی چل لیتا ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ اس گرمی میں بیٹھ جاتی ہیں اور پہیے جو ہیں وہ ریت میں پھنس جاتے ہیں، لیکن یہ ریت کے طوفانوں میں اور ہر طرح کے مشکل وقت میں آسانی سے چلتا چلا جاتا ہے، اور بغیر کھائے پیے بھی یہ سروائیو کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو ہمپ ہوتی ہے، یہاں اس کی چربی کا سٹوریج ہوتا ہے، اور 40 کلو تک چربی یہاں جمع کر لیتا ہے۔ جن دنوں میں کھانا پینا میسر ہوتا ہے ان دنوں یہ خوب کھا پی کر موٹا ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چربی اس کی اوپر آ کے جمع ہو جاتی، اور اندازاً روزانہ 30 سے 50 کلو تک کھانا کھاتا ہے، یعنی گھاس وغیرہ یہ جو بھی پتے اس کو ملتے ہیں۔ لیکن اگر کھانا نہ ملے تو 2 کلو پر بھی گزارا کر لیتا اور اپنا کام چلاتا، یعنی کام سے نہیں رکتا، یعنی اس کی اصل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تو ہے، لیکن منیمم پہ بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ پھر یہ کہ سخت سے سخت چیزیں ہضم کر لیتا ہے، کیونکہ صحرا میں بعض اوقات ہرے بھرے درخت نہیں ہوتے یا ایسا کھانا نہیں ہوتا کہ جو عام جانور کھا سکے، لیکن یہ سوکھی ٹہنیاں وغیرہ اور ہر طرح کی چیزیں کھا لیتا ہے۔ اور اس کے ہونٹ بھی ربڑ کی طرح ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کانٹوں میں بھی منہ مار لیتا ہے اور کانٹے بھی کھا لیتا ہے، ورنہ یہ کہ عام جانوروں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی گردن چونکہ کافی لمبی ہوتی ہے، یہ اس کو مدد دیتی ہے اونچے درختوں پر کھانے میں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے سر کو ریت سے بچاتی ہے۔ بعض اوقات اتنی ریت اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے کہ انسان اس میں دب جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اونٹ جو ہے اس کی گردن یعنی اوپر کا حصہ، یعنی اگر ریت کا ایسا طوفان آئے بھی یا ریت میں دبے بھی تو گردن کے اونچا ہونے کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے اور نکل آتا ہے اس میں سے۔ اور پھر یہ ہے کہ آنکھ کے اوپر ایک باریک جھلی نما چیز ہوتی ہے جو اس کی آنکھ میں ریت جانے سے روکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ 2 لیئرز آپس میں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے میں انٹر لاک ہو جاتی ہیں، یعنی آئی لیشز کی، جس کی وجہ سے ریت جو ہے وہ اندر نہیں جا پاتی۔ اور اسی طرح اس کے گھٹنے جو ہیں وہ بھی اور پاؤں ایسی چیز سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اگر جب نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں تو تپتی زمین پہ بیٹھنے میں بھی پھر اس کو مشکل نہیں ہوتی، یعنی اس کو اس طرح گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، اور خاص طور پر چونکہ قرآن عربی میں اترا، عربوں کے اوپر براہ راست مخاطب وہ تھے
تو ان کو اس نشانی سے سمجھایا گیا کہ جو ان کے آس پاس ہے، ہر وقت وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے مانوس بھی ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ کس نے تمہاری یہ ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ چیز تمہارے لیے بنائی. افلا ينظرون، کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں؟ اور یہاں دیکھنے سے مراد صرف ایسے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غور سے دیکھنا. انہوں نے غور سے اونٹ کو نہیں دیکھا. اتنی حیرت ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کا منہ دیکھیں، اس کے پاؤں دیکھیں، آپ دیکھتے ہی چلے جائیں. ایک ایک چیز اس کی دیکھنے والی ہوتی، بے شمار نشانیاں. اور ویسے بھی عربوں کی زندگی کا دار و مدار ہی اونٹ پہ تھا، اور عربوں کے ہاں اس کی بہت اہمیت تھی. اور ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ہی کہتے تھے عربی ڈکشنری میں جس لفظ کا مطلب نہ آئے وہ سمجھو کہ کچھ اونٹ سے متعلق چیز ہے، کیونکہ ان کی ساری ڈکشنری یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے، جاگنے، پوری زندگی ان کی اس کے گرد گھومتی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حدیث میں جو بخشش سے متعلق ہے کہ جس کا اونٹ کھو گیا گویا اس کی زندگی نکل گئی. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھا کتنا اونچا اٹھایا گیا، 500 سال کی مسافت پہ ہے اونچائی. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف غور کرو دیکھو، كَيْفَ نُصِبَتْ، کس طرح نصب کر دیے گئے، کیسے ایک جگہ جمے کھڑے ہیں، ہلتے نہیں، باوجود اس کے کہ اتنے اونچے ہیں. عام طور پہ ہوتا ہے نا جو اونچی چیز ہوتی ہے وہ ہوا آندھی سے ہلنے جلنے لگتی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے بچھا دی گئی. ہمیں کبھی نہیں پتا چلا کہ ہم زمین پہ سفر کرتے کرتے دوسری طرف مڑ کے پہنچ گئے. ہمیں کیسے لگتی ہے؟ سیدھی ہے، اسٹریٹ ہے. اور سطح کس کو کہتے ہیں؟ مکان کی چھت کو، اوپر والے حصے کو، روف جو ہوتی. تو اللہ تعالیٰ گرد و پیش کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان پہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. اور کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد کیا کہا؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فذکر، پھر نصیحت کیجئے، وہی بات جو پچھلی صورت میں دہرائی گئی. ذکر، ان کو یاد دہانی کرائی، ریمائنڈ دیم. کیوں؟ انما انت مذکر، کیونکہ آپ مذکر ہیں، آپ کا کام ہے یہ. لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پر نگران، داروغہ، ذمہ دار. صحیح طرح کہتے ہیں کسی کام پر مقرر ہونے کو، ذمہ دار ہونے کو. بے مسیطر کا لفظ جو ہے نا، یہ سطر سے ہی ہے، بیسیکلی سین کے ساتھ ہے، لیکن لکھا سواد کے ساتھ عربی میں جاتا ہے. اور آپ نے دیکھو گا کہ عام طور پر اس کے اوپر چھوٹا سا سین ڈال دیتے ہیں. لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ نصیحت کرتے رہیے، لیکن آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ ضرور ان کو پکڑ کے ہاتھ سے موڑ دیجئے. الا من تولا وکفر، مگر وہ جس نے منہ پھیر لیا اور کفر کیا، یعنی نصیحت سن کے جو منہ موڑ کے چلا گیا اور انکار کر دیا، اس نے عمل نہ کیا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اس کو اللہ عذاب بہت بڑا. وہاں النار الکبریٰ تھا اور یہاں کیا ہے؟ العذاب الاکبر. جو منہ موڑے گا، نصیحت قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کو بہت بڑے عذاب میں ڈالے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہے ان کا پلٹنا، ہماری طرف ہے ان کا لوٹ کر آنا. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب، یعنی یہ واپس بھی ہمارے پاس آئیں گے اور ان کا حساب بھی ہم لیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نصیحت کریں، سمجھا دیں، بتا دیں، باقی ان پہ چھوڑ دیں. جب یہ پلٹیں گے تو ان کو چل پتا جائے گا کہ حساب کیا ہوتا ہے. سورۃ مائدہ میں آتا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ایک طرف بتائی گئی ہیں اور دوسری طرف ہر انسان خود ذمہ دار ہے، اپنا کیا اس کے سامنے آئے گا. اللہ نے ہر اعتبار سے دلائل کے ساتھ انسان کو سمجھا دیا. اب انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ سبق سیکھے. ان دونوں صورتوں میں جو سبق ہے نا نصیحت کرتے رہنے کا، وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. کیونکہ اگر انسان اس قرآن کو چھوڑ دے، کیونکہ قرآن ہی نصیحت کرتا ہے نا، تو اگر انسان اس قرآن کو چھوڑ دے تو کون نصیحت کرے گا؟ اور پھر قول فصل جو ہے یہی ہے
جو ہمیں بتائے گی کہ کیا صحیح اور کیا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔